السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بھٹو صاحب کے خلاف نواب محمد احمد خان قتل کیس میں قانونی حوالے سے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر بحث کرنے کی بجائے اس مقدمہ کی سماعت کرنے والے ججز کے متعلق دلچسپ حقائق بیان کریں گے۔ ناظرین، اس دور میں مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور انہی کی سربراہی میں 5 ارکان پر مشتمل فل بینچ نے بھٹو صاحب کے لیے سزائے موت کا متفقہ فیصلہ سنایا تھا۔ ناظرین، ایک دور ایسا بھی تھا جب بھٹو صاحب مولوی صاحب کے اس بات پر معترف ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان اور ان کی آمرانہ حکومت کے تمام تر دباؤ کے باوجود ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت بھٹو صاحب کے خلاف تمام مقدمات میں بلینکٹ بیل کا حکم جاری کیا، جس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو ساہیوال جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ بھٹو صاحب کے خلاف سیاسی مقدمات کے علاوہ لاڑکانہ میں نصرت بھٹو زرعی فارم پر سرکاری مشینری کے استعمال کا ایک مقدمہ بھی قائم کیا گیا تھا، جس سے انہیں چھٹکارا حاصل ہوا۔ بھٹو صاحب نے مولوی صاحب کا یہ احسان یاد رکھا۔ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد نئے پاکستان کے صدر مملکت اور سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھٹو صاحب خطاب کے لیے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے آڈیٹوریم میں تشریف لائے۔ جسٹس مولوی مشتاق حسین بھی اگلی صف میں تشریف فرما تھے۔ اسٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے بھٹو صاحب کی نظر مولوی صاحب پر پڑی تو وہ رکے اور سندھی روایت کے مطابق ان کے گھٹنے چھو کر تکریم کی۔ اسی میٹنگ میں بھٹو صاحب کی اپنے ایک دوست حسین نکی سے لفظی جھڑپ بھی ہوئی۔ حسین نکی حقیقت پسند اخبار نویس تھے۔ بعد میں بھٹو صاحب، نکی صاحب، قریشی برادران اور شامی صاحب کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں قید بھی رہے۔ جب جسٹس شیخ انوار الحق پرموٹ ہو کر سپریم کورٹ چلے گئے تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب کے لیے مولوی صاحب بھی سینئرٹی کی بنیاد پر امیدوار تھے۔ دوسری جانب بھٹو صاحب بھی ان کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے، لیکن سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ جناب عالی، جو شخص فیلڈ مارشل کے دباؤ میں نہیں آتا تھا وہ آپ کی کہاں سنے گا۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے جسٹس سردار اقبال کو چیف جسٹس بنا دیا۔ پھر یوں ہوا کہ سردار اقبال بھی ان کی توقعات پر پورا نہ اترے اور ان سے نجات کے لیے آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 4 سال مقرر کر دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صفدر شاہ بھی اس ترمیم کی زد میں آ گئے۔ ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت زیر عتاب سیاسی کارکنوں کو پشاور ہائی کورٹ سے ملنے والے ریلیف پر بھٹو صاحب چیف جسٹس صفدر شاہ سے بھی خوش نہیں تھے۔ یہ وہی جسٹس صفدر شاہ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر بھٹو صاحب کی پھانسی کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھٹو صاحب سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گئے، جہاں چیف جسٹس شیخ انوار الحق کی سربراہی میں 18 مئی 1978 کو سماعت کا آغاز ہوا۔ 9 ارکان پر مشتمل اس فل کورٹ میں جسٹس کیسر خان بھی تھے۔ 2 ماہ بعد جولائی میں ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور ان کی خواہش تھی کہ انہیں بینچ میں شامل نہ کیا جائے، لیکن چیف جسٹس نے اسے مناسب نہ سمجھا کہ سپریم کورٹ کے باقی تمام جج صاحبان تو بینچ میں موجود ہوں اور جناب کیسر خان صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھ کر ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے رہیں۔ جناب کیسر خان اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائرڈ ہو گئے۔ بینچ کے ایک اور رکن جسٹس وحید الدین فالج کے شدید حملے میں معذور ہو گئے اور وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے، چنانچہ وہ بھی بینچ سے الگ ہو گئے۔ سپریم کورٹ میں اپیل کے دوران بھٹو صاحب کا خطاب مختلف ایام میں تقریباً 12 گھنٹوں پر محیط تھا، جس میں انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی خدمات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اس میں 1973 کا آئین بھی تھا اور اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی ترمیم بھی شامل تھی۔ امت مسلمہ کے لیے ان کی خدمت کے ضمن میں 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کا حوالہ بھی تھا۔ فل بینچ نے بھٹو صاحب کے خطاب کے دوران کسی لمحے مداخلت نہ کی۔ صرف ایک بار چیف جسٹس نے یاد دہانی کرائی کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں سب دلچسپ ہے، لیکن کیا آپ موضوع زیر بحث کی طرف توجہ دینا بھی پسند کریں گے؟ اس پر بھٹو صاحب کا جواب تھا، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، گھنونے پلاٹ والا ایک ناول ہے، ایک من گھڑت داستان ہے، میں نے کسی کے قتل کی کوئی سازش نہیں کی، یہ ایک مریض ذہن کی جاوا گوئی اور مکروہ خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ سپریم کورٹ نے 2 فروری 1979 کو فیصلہ سنا دیا۔ کثرت رائے کے ساتھ اس فیصلے میں بھٹو صاحب کی اپیل مسترد کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ 825 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ خود چیف جسٹس صاحب نے تحریر کیا تھا۔ جسٹس محمد اکرم، جسٹس کرم الہی چوہان اور جسٹس نسیم حسن شاہ نے فیصلے سے اتفاق کیا، جبکہ جسٹس محمد حلیم، جسٹس صفدر شاہ اور جسٹس دراب پٹیل نے اختلاف کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست فل کورٹ نے اتفاق رائے کے ساتھ
साथ मुस्तरद कर दी। लेकिन अभी इसके कुछ इम्तिहान बाकी थे। जस्टिस सफदर शाह के बैरून मुल्क जाने की कहानी अलग है। उनकी जगह फखरुद्दीन जी इब्राहिम आ गए। सजाए मौत से इख्तलाफ करने वाले जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस दुराब पटेल पूरी आन बान के साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, यहाँ तक कि 23 मार्च 1981 का PCO आ गया। चीफ जस्टिस अनवारुल हक का नुसरत भुट्टो केस का फैसला हुकूमत की गले की हड्डी बन गया था, जिसमें 1973 के आइन को मुल्क के बालातर कानून की हैसियत हासिल थी और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के किसी भी हुक्म, किसी भी इकदाम को आला अदालतों में चैलेंज किया जा सकता था और अदालतें इन्हें काल अदम भी करार दे सकती थी। मार्शल लॉ के कैदी भी इससे फायदा उठा रहे थे। असल मार्शल लॉ वाले इसे जुडिशल मार्शल लॉ करार देने लगे, जिसमें इनकी कोई सुनवाई नहीं थी। चनाचे गुलशन का कारोबार चलाने के लिए 1973 के आइन की जगह PCO लाना जरूरी हो गया। चीफ जस्टिस अनवारुल हक के लिए ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल थी। वो इसे नुसरत भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करार दे रहे थे। चनाचे उन्होंने इसके तहत हलफ उठाने से इनकार करके घर की राह ली। हालांकि अभी चीफ जस्टिस के तौर पर उनका 1.5 साल बाकी था। जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने भी अपने चीफ जस्टिस की पैरवी की, जबकि जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन को हलफ उठाने की दावत ही ना दी गई। जबकि भुट्टो साहब की सजाए मौत से इख्तलाफ करने वाले जस्टिस मोहम्मद हलीम PCO के तहत हलफ उठाकर चीफ जस्टिस हो गए और ज़ियाउल हक के बाकी मानदा पूरे अरसे समेत 31 दिसंबर 1989 तक इस मनसब पर फायज रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।